کہ خانواں برباد قوم تھی جو قومی بھگدڑ سے علاقے چھوڑ کے بھاگ گئی، اور پھر اس سوسائٹی کی ریکنسٹرکشن کے لیے اللہ نے ایک نبی کو بھیجا جس کا نام نہیں بتایا گیا۔ نبی کا کام تعلیم، تربیت، تزکیہ نفس، عقیدے کی اصلاح، حکمت اور دانش مندی اور اللہ کی کتاب سے ان کے دلوں کو دھو کر کے پاک صاف کر دینا، یہ کام۔ لڑنا بھیڑنا مارا پیٹی کرنا ہے پیغمبر کا کام۔ لیکن جب سامنے والا نہیں مانتا ہے تو پھر وہ اس کا استعمال بھی، طاقت کا استعمال بھی انبیاء کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اور کوئی نبی، سب نہیں کرتے۔ جیسے حضرت نوح نے کسی کو ایک ٹھونسا بھی نہیں مارا، حضرت یحییٰ نے بھی کسی کو تھپڑ نہیں ماری، حضرت ذوالکفل نے کسی کو پر ہاتھ نہیں اٹھا۔ ارے اور کیا بات ہے، ہمارے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے میں 13 سال میں کسی کو ایک چانٹا نہیں مارا، سارے دکھ خود سے۔ مدنی زندگی میں دیکھا کہ اب یہ چین سے نہیں رہنے دیتے، ایسی پٹائی کر دی ان کی کہ ہمیشہ کے لیے کفر و شرک جو ہے زیر زمین ہو گیا، اور آج بھی الحمدللہ کفر و شرک دلیل کی بنیاد پر نہیں اٹھ سکتا، اتنا کچلا گیا اس کو۔ یہ باتیں آپ کے خادم نے بطور تمہید کے اس لیے عرض کی کہ یہ معلوم ہو جائے انبیاء کا کام تزکیہ نفس ہے، تربیت ہے، انسانوں کے عقیدے کی اصلاح ہے، اللہ کی کتاب کے ذریعے حکمت اور دانش مندی اور دانائی کی تعلیم اور بہترین نمونے کا معاشرہ زمین پر کھڑا کرنے کا ان کا مقصد زندگی۔ حضرت سموئیل بھی یہی کرتے تھے، وہ ایک ڈیلیگیشن لائے حضرت سموئیل کے پاس، اور انہوں نے کہا تعلیم تربیت آپ کی بجا برحق ہے اور ہم چل ہی رہے ہیں اس میں، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اٹھیں اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں سفارہ ہوں۔ آپ سے تو ہوگا نہیں کمانڈر ان چیف کا کام، تو ایسا کیجئے کہ اذ قالوا للنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، آپ تو رہیے پیغمبر، لیکن ایک بادشاہ، ایک کنگ، ایک رولر مقرر کر دیجئے، پھر ہم اس کی سرداری میں۔ غالباً ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ان کی قیادت میں ہم چل نہیں سکے، جو پیغمبر کی قیادت میں نہیں چل سکے وہ جنرل کی قیادت میں کیا چل کر کے کون سی فتح ماری کر لے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میری کتاب سے اور میرے نبی کی تعلیم سے جو نہیں سدھرا تو پھر اس کا کوئی کچھ علاج نہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ کوئی سلطنت، کوئی سے بڑے سپاہیانہ قوت، بڑی مالی قوت اور کوئی بادشاہ ان مشرکین کو، بگڑے ہوئے اہل کتاب کو اور ان کفر کرنے والوں کو درست نہیں کر سکتی۔ لا علاج مریض ہیں، میرے پاس ایک علاج ہے کہ ایک روشن دلیل میں بھیجوں اور میرا ایک ایسا پیغمبر آئے جو پاکیزہ صحیفہ پڑھ کے سنا دے اور ان کے دلوں کو دھو ڈالے۔ یہی علاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کے زور سے بہت کم استعمال کیا، سارا کام دعوت کا ہوا۔ اس لیے الحمدللہ یہ دعوت آج بھی چل رہی ہے، تا قیامت تک چلے گی، یہ دلوں کو بدلتی جائے گی استدلال کے ذریعے اور قوت ایمانی کے ذریعے۔ دائی کی جو اس کی داعیانہ کشش ہے اس کے ذریعے کھینچا کرے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس لائن کے میں ہمارے کوئی رہبر بن نہیں سکتے، اچھا ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، اللہ کے پیغمبر ہیں، چھوڑیں کیسے؟ تو انہوں نے ایک درخواست پیش کی کہ ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل اللہ، ایک بادشاہ مقرر کیجیے۔ اس میں کئی چیزیں ہیں، ملکن کے کمانڈر ان چیف بھی ہوتا ہے، کوئی فوجی طاقت بھی ہوتی ہے، آپ تو رہیے اپنی جگہ کے اوپر۔ حضرت نے فرمایا، حضرت سموئیل نے فرمایا قال هل عصیتم کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، ارے کیا کہہ رہے ہو؟ اگر میں نے کوئی سردار مقرر کیا اور قتال تم پر فرض ہو، ابھی قتال فرض نہیں ہوا ہے تم پر، لیکن فرض ہوا اور نہیں کر سکو تو بچ جاؤ گے، فرض ہو گیا نہیں کرو گے تو پھنس جاؤ گے۔ جیسے کسی پہ حج فرض نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے تو خیریت ہی ہے اسی کا، اچھا ہی ہے، لیکن پیسہ آ گیا، من استطاع الیہ سبیلا، کعبہ شریف تک جانے آنے کا راستہ اس کا کھلا ہے اور اس کے پاس میں اتنا سامان زندگی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس پر حج فرض ہو گیا، اب اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو استطاعت حج کی ہو گئی اور نہیں کیا تو مسلمان ہو کے نہیں مرے گا، چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو۔ یہی چیز یہاں بھی ہے کہ قتال فرض نہیں ہے تو خیریت ہے،
قتال فرض ہو گیا یا خود ہی اپنے آپ پر آپ نے ہی کر لیا، آپ نے ہی فرض کر لیا کہ ہم پر فرض ہو گیا، تو بھی مشکل ہے۔ جب فرض کر لیا تو یہ تو روحانیت کی طرف بات ہوئی۔ ورہبانیت ابتدعوها ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان اللہ، انہوں نے روحانیت، سنیاسی پن، گوشہ گیری اور ترک دنیا کو اپنے اوپر لازم کیا۔ ما كتبنا عليهم، ہم نے فرض تھوڑی کیا تھا، ہم نے یہ نہیں کہا الا ابتغاء رضوان اللہ، لیکن اللہ کی رضامندی کے لیے انہوں نے ایسا کیا، نیت بھی ان کی اچھی تھی، لیکن فرمایا ہمارا ہو آپ کا رعایت ہے، اس کی رعایت ویسی نگہداشت نہیں کر سکے جیسی کرنی چاہیے، اور پھنس گئے۔ وَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرًا وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، جو نیک سیرت لوگ تھے، ایمان والے تھے، ان کو تو حق الخدمت ہاتھ میں تھما ہی دیا کہ لے تیری محنت، اکثریت ان کی فاسق۔ چنانچہ آج بھی پیروں فقیروں کو اور یہ ناٹک کرنے والے درویشوں کو، وہ سادھو سنیاسیوں کو، ننگ دھڑنگ لوگوں کو، اور یہ جلوس ولوس نکالنے والے اور سر پیٹنے والے اور لمبے لمبے بال اور مہینوں غسل نہیں کرتے، وہ نماز کے لیے کبھی مسجد میں دکھائی نہیں دیتے، یہ تمہارے چودھری ہیں دعا کو قبول کرانے والے۔ میں تو اب مرنے کی منزل میں ہوں، اس لیے اللہ کے سوا مجھے کسی کا خوف بھی نہیں، جو کوئی سنے نہ سنے، لیکن یہ ہمارے واقعہ ہے۔ تم نے وہی کیا جو اسرائیلی مسلمان نے، جب انہوں نے یہ حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے گھیر گھار کر کے ایسی پٹائی کر دی کہ تتر بتر ہو گئے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے چونکہ پیار تھا، امت تھی اس کے نبی کی، اور خاص طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کے لوگ تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سلطنت کے دور میں ان کا اچھا کنسٹرکشن مضبوط ہو گیا تھا، اور مصری آبادی کے اوپر ان کا غلبہ ہو گیا۔ پھر جب اس شرک میں مبتلا ہوئے تو اللہ نے تتر بتر کیا، پھر اللہ کو پیار آیا، محبت آئی کہ ان کو میں اٹھا کے کھڑا کروں گا۔ حضرت سموئیل آئے، دعوت کا اصلاح کا کام شروع کیا، لیکن ان کا نہیں، آپ ایک جنرل مقرر کیجئے، ایک بادشاہ مقرر کیجئے، ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ وقت نبی نے کہا قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، اس میں بڑی عربی جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے قتال فرض ہو گیا تم پر، اور قتال نہیں کرو گے تو کیا حال بنے؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله، کیا بات ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہوں گے اور ہم جہاد نہیں کریں گے؟ وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، ہم کو گھروں سے بے گھر کیا گیا، ہماری اولاد ہم سے چھین لی۔ معلوم ہے اصل بیماری یہ تھی، گھر اجڑ گئے تھے، اس کا بدلہ لینا تھا، اولاد ماری جا چکی تھی، اس کا بدلہ لینا۔ سبیل اللہ تو نام تھا،